اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، یوتھ اور دنیا پاکستان بھر میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج اس ہنگامی پیغام کے ذریعے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، صدر مملکت پاکستان ممنون حسین اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف داخلی انتشار ہے، دوسری طرف بیرونی سازشیں اور سازشوں کے تانے بانے پاکستان کے خلاف بنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں میں بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ انسرجنسی، افراتفری کی جو صورتحال ہے، بے یقینی کی جو صورتحال ہے، جو انتشار کی صورتحال ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں کا سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ حصہ ہے۔ جاگیردار وڈیرے سردار خان یہ تو اپنی جگہ تباہی بربادی ملک کی ہر سطح پہ ثقافتی، کلچر کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ان کے اقتدار کی وجہ سے قوم پیچھے رہ گئی، لیکن ان کو تقویت اور ایندھن پہنچانے والی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس کو عرف عام میں فوج کہتے ہیں، اس کا بڑا کردار رہا ہے، فوج کی ایجنسیوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ ابھی جناب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 1992 کو کہا کہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اس کی تفصیل میں 5ویں اپنے یوتھ کے نام جو خطابات چل رہے ہیں 5ویں پارٹ میں بیان کروں گا تفصیل سے۔ تو اس کا رخ جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف، اردو بولنے والوں کے خلاف موڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب روس چلا گیا تو افغانستان پر فوج اور پنجابی ایلیٹ، ناٹ غریب پنجابی
please try to differentiate between elite Punjabis, looters Punjabis and poor Punjabis. I am with, my all sympathies are with poor Punjabis. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ملک میں افغانستان کی تباہی میں روس کے جانے کے بعد اور ملک کے اندر انتہا پسندی پھیلانے میں، جہادی آؤٹ فٹس بنانے میں، پراکسیز بنانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اس کے بعد 95 میں آپریشن کیا، پھر اب 2013 میں آپریشن شروع کیا ضرب اسب کے نام پر. وہ دراصل آپریشن تھا متحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، انہیں ختم کرنا. آئی ایس آئی نے کئی گروپ بنا دیے، ایم کیو ایم نے، اور طاقت کے بل پر، کوئی تبلیغ کے بل پر نہیں، گن پوائنٹ پر، یا سڑک پہ سے لاش اٹھاؤ یا زندگی بھر کے لیے جیل جاؤ یا پھر فلاں فلاں گروپ میں شامل ہو جاؤ. اسی طرح سوات میں، دیر میں، فاٹا ایریاز میں جب دنیا نے شور کیا کہ پوری دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹیررزم پاکستان سے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے غریب قبائلی پختونوں پر، قبائلیوں پر اور پختونوں پر حملے شروع کر دیے. غریب پختونوں کا خون کیا، اور 2013 میں جہاں ایک طرف مہاجروں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہاں پختونوں کو بالکل یعنی ایسا ناکارہ بنا دینا کہ وہ زندگی بھر اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکے. کارپیٹ بامبنگ کی گئی. راحیل شریف کے دور میں، جنرل راحیل شریف کے دور میں لاکھوں آئی ڈی پیز قبائلی علاقوں سے کیمپوں میں بھیجے گئے، جہاں بیماریوں کا شکار ہو کر سینکڑوں ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے. کتنے بچے بچیاں در بدر ہوئے، اور آج بھی لاکھوں پختون غریب وہ کیمپوں میں ہیں. اور فخری انداز میں کہا کہ ہم نے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، فاٹا کے تمام ایریاز سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے. میں اپنے پختون بھائیوں سے پوچھتا ہوں، میرے پختون بھائیوں، اگر سارے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا تھا، لاکھوں پختونوں کو بھوک افلاس کی زندگی آئی ڈی پیز کی شکل میں گزارنے پر مجبور کیا گیا، تو آج دوبارہ سے کارپیٹ بامبنگ، ہوائی جہازوں سے قبائلی علاقوں میں بامبنگ، اور پورے پاکستان میں جہاں پختون نظر آ رہے ہیں جو چھپ چھپا کے اپنے علاقوں میں دہشت گردوں کی وجہ سے جان بچا کے بھی بچوں کے ساتھ ملک کے کونے کونے میں جہاں جگہ ملی پناہ لینے پر مجبور ہوئے، وہاں انہیں دہشت گرد کہہ کر پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے پختونوں کو.
غریب پختونوں کا دہشت گردوں کے نام پر، طالبان کے نام پہ خون کیا جا رہا ہے، لیکن پنجابی طالبان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اے میرے پختون بھائیوں، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ مہاجر بھی مظلوم، آپ بھی مظلوم، بلوچ عوام بھی مظلوم، اور غریب سندھی جو مارے جا رہے ہیں اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے جرم میں، وہ بھی مظلوم۔ اور یہ جو پنجابی طالبان ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، کوئی کارپیٹ بمبارڈمنٹ آپ نے سنی؟ بلکہ ٹی وی پہ آگے پنجابی جرنیل، ریٹائرڈ کرنیل، بریگیڈیئر کہتے ہیں پنجاب میں ضرورت نہیں ہے، کراچی کا مسئلہ اور تھا، قبائلی علاقوں کا مسئلہ اور تھا، پنجاب میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ پنجابی طالبان ہیں، طالبان القاعدہ کا سینٹر پنجاب رہا ہے۔ پنجابی طالبان کا انکار کر کے یہ عصبیت پھیلا رہے ہیں اینکر پرسنز، اور جو ٹی وی میں آ رہے ہیں، پختونوں ان کو پہچانو، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، متحد ہو، اور اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت سے کہو کہ وہ باہر نکلیں، میدان عمل میں آئیں اور آواز احتجاج بلند کریں۔ میں غریب پختونوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں جو بے گناہ مارے گئے پختون اور مارے جا رہے ہیں، میں ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ میں بلوچوں کے غریب جن کے بچوں کو مار کر ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ سندھیوں کو جن کو مارا جا رہا ہے، ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ اور مہاجر قوم سے تمہیں بے سہارا ہے، اس سے تمہیں تعزیت کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ دعا کر سکتا ہوں، سو وہ کر رہا ہوں، جد و جہد کر سکتا ہوں، وہ کر رہا ہوں، آواز اٹھا رہا ہوں، دنیا بھر کو آگاہ کر رہا ہوں مظالم سے۔ اور اب میں آج اپنے اس پیغام کے ذریعے I want to convey the international community that under the guise of operation against religious fanatics or Taliban in FATA areas, they are killing actually the innocent Pashtun, not Taliban, dahshatgard, terrorist. Please raise your voice in favor of innocent Pashtun. اللہ تعالی ہم سب مظلوموں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مل کے یہ جو پورے ملک کو غلام بنا ہوا ہے پنجابی طالبان اور ان کے سرپرستوں نے، اس سے پاکستان کو نجات دلا سکے۔ آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، بول سکتے ہیں تو بولیے۔ میری ہمدردیاں پختون عوام کے ساتھ تھیں، ہیں۔ یہ خصوصی پیغام میں مظلوم قومیتوں کے نام کرتا ہوں، خصوصاً پختون بھائیوں کے نام کرتا ہوں، ماں بہنوں بیٹیوں کے نام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔